صلوات پڑھنے بلند نواز محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک مرتبہ سارے حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، اس وقت کی مختصر سی یہ مجلس اعزاء میر ضمیر حسین صاحب و میر رجب علی صاحب انہوں نے اس کا اہتمام کیا، اور یہ برائے ایصال ثواب علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مرحوم جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی تربیت روح کے لیے، ایصال ثواب کے لیے میں اپنی اور آپ کی طرف سے یہ نیت کرتا ہوں کہ خلاق کائنات مرحوم کی تربیت روح کے لیے جتنی آیات پڑھی گئیں، جتنی قرآن خوانی ہوئی، جتنی صورتیں پڑھی گئیں، اللہ تبارک جتنا نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا، جتنا مجلس کا اہتمام کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی وہ اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے اور اس کا ثواب مرحوم کی روح کو تربیت فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجات نصیب کرے، اور بے حق محمد و آل محمد ان کی بیٹیوں کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ایک مریض ہیں ہمارے میر آصف علی، ان کا اس منڈے کو آپریشن ہونے والا ہے بائی پاس، تو یہ موقع ہوتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ سب دعا کریں اللہ کے کائنات، وہ بڑے اچھے منقبت خان ہیں میر آصف علی، اللہ تبارک و تعالی ان کا وہ آپریشن کامیاب کرے، صحت و شفا کے ساتھ ہمکنار کرے۔ اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں، آپ اسے میرے ساتھ بڑے تعاون کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ جن مولانا کے تربیت روح کے لیے یہ اہتمام کیا گیا، وہ پاکستان کے علماء میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور ان کی بیوٹی اور خوبی یہ ہے کہ لوگ جب نجف میں جاتے ہیں تو اکثر بختیار ہوئے اور نجف چلے گئے، مگر جب وہ 1955 میں نجف گئے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے درس نظامی اور فاضل عربی کمال نمبروں سے پاس کر دیا تھا۔ وہ ایک فاضل آدمی مزید علم کے لیے نجف پہنچے تھے، اللہ رحمت کرے مولانا شیخ منظور حسین نجفی، وہ فرماتے ہیں وہ ان طالب علموں میں تو نہیں تھے جو کئی سال صرف جامع المقدمات میں ہی گزار دیں، ان کا بہت تھوڑے عرصے میں ہی نجف میں تعارف ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے جب بحثوں میں حصہ لینا شروع کیا، ایک تو ماشاءاللہ آواز بھاری بھرکم تھا، اور دوسرا ایک وقار اور روب بھی تھا، اور یہاں کے وہ فارغ التحصیل فاضل تھے، اور پھر وہ نجف میں گئے تو تھوڑے عرصہ میں وہ 22-23 سالہ جوان وہ جو بزرگ علماء ہیں ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگ گیا۔ یہ اللہ کی خاص توفیق تھی ان کے لیے۔ اور پھر جب وہ یہاں تشریف لائے ہیں 1960 میں، وہ دارالعلوم محمدیہ میں بطور پرنسپل تقرر کا کیا گیا،
میں اس زمانے میں وہاں زیر تعلیم تھا. میں نے انہیں دیکھا. ایک مرتبہ ہم ان کے سامنے بیٹھ کے شرح لوما کا درس پڑھ رہے تھے کہ کچھ علماء آئے اہل سنت کے، آ کے بیٹھ گئے. وہ بڑے مہمان نواز تھے اور مہمان نوازی میں بھی خانہ پوری نہیں کرتے تھے، بہترین قسم کی مہمان نوازی بھی کرتے تھے. مشروب ہوتا تھا تو وہ بھی بڑا بہترین اور خوشبودار، اور اگر چائے کا موسم ہوتا تھا تو چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ بھی معمولی نہیں، اچھے بہترین قسم کا، یعنی وہ مہمان نواز تھے ذاتی طور پہ. تو وہ علماء آئے اور علماء ان کے پاس، یہاں بھی جب وہ تشریف لاتے تھے علماء اہل سنت ان کے ہاں ان کو ملنے کے لیے امیر صاحبان کے گھر میں آیا کرتے تھے. تو عزیزان گرامی، اس مولوی نے، وہ جامعہ محمدی شریف کے کچھ مدرس تھے، وہ بہت بڑا مدرسہ ہے اہل سنت کا. انہوں نے بحث شروع کی نماز میں ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے پہ. یقین جانیے مولانا نے آدھے گھنٹے میں اتنا ان کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ قرآن مجید میں تو ہاتھ باندھنے کا کوئی اشارہ نہیں اور حدیث رسول میں بھی کوئی پیغام ایسا نہیں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے. یہ تو درس کا معاملہ تھا. بلکہ ایک مرتبہ تو ہم نے انہیں ایک میدان میں دیکھا، وہ مناظرہ ہو رہا تھا تحصیل چلیوٹ کے اندر، اور مناظرے کے لیے وہ تشریف لائے تھے. ان کی طرف سے مولانا عبدالستار تونسوی اور مولانا منظور احمد چلیوٹی ہوتے تھے، وہ آئے تھے. اور ایک مرے کالج سیالکوٹ کے پروفیسر تھے، ان کا نام غالباً خالد محمود ہے، بہت فاضل آدمی تھے وہ بھی. یہ ایک طرف سے بات یہ ہوئی کہ وہاں ایک امیر آدمی جو بہت سادہ سا تھا وہ شیعہ ہو گیا. جب شیعہ ہوا تو مولوی منظور صاحب نے کوشش کی کہ اس کو بہلا سمجھا کے اس کو واپس، مگر اس کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ اگر آپ کی مزید تسلی چاہیے تو ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، کچھ مولوی آپ بھی بلا لیں، کچھ ہم بلا لیتے ہیں، تو ایک جگہ بیٹھ کے وہ مسائل ان کے اوپر بحث کر لیتے ہیں اور وہ حل کر لیتے ہیں. چنانچہ اس نے کہا، اچھا کھاتا پیتا آدمی تھا، نام اس کا صادق خان تھا جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے، مگر وہ لگتا ہے کہ وہ نام کا اسم با مسمہ تھا. اس نے کہا جی آپ لکھیے جو لکھنا ہے، میں سائن کر دیتا ہوں، ہم انشاءاللہ انتظام بھی کریں گے، خرچ بھی کریں گے، آپ دونوں طرف کے علماء کو بلائیں. چنانچہ علماء بلائے گئے. میں نے آپ کے سامنے ان کے نام تو سراسا کے پڑھ دیے. ہمارے ہاں سے مولانا محمد حسین صاحب آل اللہ مقامہ قبلہ اور مبلغ اعظم، یہ دو حضرات تھے، اور باقی کچھ چھوٹے مولوی صاحبان ساتھ تھے. مگر بہرحال میں اس مناظرے میں موجود تھا اور معاون تھا. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. چنانچہ انہوں نے جو شرائط نامہ لکھا تھا وہ جو عین مناظرے کے اندر پیش کیا تو مولوی صاحبان نے کہا آپ نے ہمیں بلایا کس لیے تھا اور یہ کیا ہمیں دکھا رہے ہو؟ وہی جو ہمیشہ دھوکہ دینا جن کی عادت. سلوات پڑھ رہے ہیں. اسے آپ شرائط نامہ کہتے ہیں، اسے آپ وہ یعنی موضوع اور عنوان کہتے ہیں جس پہ مناظرہ ہوگا. یہ آپ نے کیا لکھا کہ ہم تو شیعہ کتابیں اور سنی کتابوں سے حوالے دیں گے مگر اہل شیعہ سنی کتابوں سے حوالہ نہیں دیں گے. یہ آپ کو کس نے کہا؟ آپ نے ہمیں پہلے ہی پابند کر دیا، تو مناظرہ کس بات کا ہوگا؟ خیر، اسی عنوان کے اوپر آپ نے بے دیانتی کی. مولانا محمد حسین آل اللہ مقامہ نے آدھ گھنٹہ تقریر کی. بڑی توجہ رہے، اور اللہ کا فضل ظاہر شامل حال تھا اور معصومین کی توفیقات شامل حال تھی. انہوں نے اتنی پرجوش تقریر کی اور اتنی پر لطف تقریر کی کہ مجمع کے اوپر علمی علماء کے اوپر علمی دھاک بیٹھتی چلی گئی، اور سب لوگ جو تھے وہ منہ نیچے کر کے دیکھتے رہے کہ قبلہ نے آدھ گھنٹہ یا اس سے کچھ کم میں تقریر کی. اب ان کے پاس کہنے کو کوئی بات نہ تھی. آج تک مجھے یاد ہے اور میں ممبر پہ عرض کر رہا ہوں، مولانا خالد محمود نے کہا میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی اہل علم شیعہ کی گفتگو سنی ہے. مولانا ہم متاثر ہوئے، ہم نے فیض حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر نماز وغیرہ کا وقت ہو گیا اور کھانے کا وقت ہو گیا. مگر ساری گلیوں میں یہ ہو رہا تھا کہ مولانا محمد حسین صاحب نے وہ تقریر کی ہے جس کے لیے یعنی وہ تو میدان ایسا تھا جس میں دونوں فریق تہیہ طوفان کی. ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے.
ایسے میدان کو فتح کرنا یہ کسی کسی کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرحوم کے درجات کو بلند کرے۔ 1966 تک میں وہاں دارالعلوم کے ساتھ وابستہ رہا، تو ان کے کچھ اختلاف تھے علماء کے ساتھ، مگر آپ یقین جانیں ایک اختلاف میں تو میں باقاعدہ ان کا محرر تھا، وہ جو لکھتے تھے وہ اپنے پاس رکھتے تھے اور مجھے دیتے تھے، میں اس کی کاپی کرتا تھا، اور وہ کاپی مولانا گلاب شاہ صاحب ان کا اور گلاب شاہ صاحب کا ایک اختلاف تھا، وہ ان کے ہاں جاتی تھی، ان کے ہاں سے جو آتا تھا جواب وہ ان کے پاس پہنچتا تھا۔ اور جب علامہ سید محمد دہلوی نے کراچی میں ایک میٹنگ بلائی اور اس میں انہیں قائد ترتیب دیا، تجویز کیا گیا تھا، اس میں یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے اور مسئلے بھی ختم ہو گئے، اختلاف بھی ختم ہو گئے اور دونوں شیر و شکر ہو گئے، کوئی اس میں بے مزگی یا بدتمیزی نہیں سامنے آئی۔ اور اس کے بعد ایک اور اختلاف میرے سامنے نظر آیا ان کا، وہ تھا مولانا سید امداد حسین کاظمی، گجرات کے رہنے والے تھے جنہوں نے ترجمہ قرآن مجید کا کیا، ان کے ساتھ اختلاف تھا، مگر ایک دو مراسلات کے بعد ہی وہ اتنا بہتر طریقے سے حل ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو گئے، بلکہ وہ تو ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ مولانا تو ان کی عیادت کے لیے بھی گئے تھے جب ان پہ فالج ہوا، اور ان کے جنازے کے بعد ان کی فاتحہ خوانی کے لیے بھی گئے تھے، مگر وہ زمانہ شاید اچھا تھا، اختلاف ہی ہوتا تھا۔ آج تو ظاہر ہے آپ حیران ہوں گے، میں آپ کو اپنی مثال نہیں کسی کی دیتا، میں آپ کو ایک دوسری جگہ کی مثال دیتا ہوں۔ انڈیا کے ایک فگر ہیں جو بہت بڑے عالم ہیں، سید ابو الحسن علی ندوی کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے سید سلیمان ندوی، اور انہوں نے اسی جمیل طارق کی طرح ایسا کیا کہ کہا کہ یہ سیاستہ میں ہے، حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ ہمارے علماء چھپاتے بھی رہے ہیں اور دھوکہ بھی دیتے رہے ہیں، یقین جانیے جو بالکل دو کوڑی کے گلہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم نے ان کی چھترول کی۔ یہ لفظ ہیں، یہ کوئی بولنے کی بات ہے، یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ عزیزان گرامی، میں تو جو سمجھا ہوں کہ چھترول یہ جوتم کی زار ہی کو کہتے ہیں، یہ کوئی علماء کے کرنے کی بات نہیں۔ ایک سلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، ایک سلوات اور پڑھ لیں بلند آواز سے۔ میں لوں آپ حضرات کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروٹ جنت بخشے۔ وقت میں سمجھتا ہوں جو جتنا میرے پاس سامنے وقت میں گنجائش ہے میں اس سے تجاوز نہیں کیا کرتا۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید سے آیہ مودت اس لیے تلاوت کی کہ میں کچھ لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ یہ آیت قیامت تک لوگوں کو بلا کے کہے گی لا اسألکم علیہ اجرا، پیغمبر کی 23 سال کی محنت کا اجر کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پیغمبر کی آل بیت سے محبت کرو۔ پیغمبر نے جب فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو ان کے لیے کہا کہ یہ تمہارے امام ہیں، بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، یعنی اگر صلح میں ہوں یا جنگ میں ہوں، ان کی اطاعت کرنا ہے، انہیں سبق نہیں سکھانا، انہیں مشورہ نہیں دینا۔ اور پھر کبھی ممبر پہ بٹھا کے کہا اے ایھا الناس ھذا حسین، یہ حسین ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ جو مجمع مسجد نبی میں بیٹھا ہے کون ایسا بندہ ہے جو گود میں بیٹھنے والے ننھے بچے کو نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے؟ پیغمبر کو ممبر پہ بیٹھ کے یہ کیوں ضرورت پڑی کہ کہیں ھذا حسین، یہ حسین ہے، اس کی سنو اور اس کی محبت رکھو، اس کو پہچان لو، اے لوگو اس کو پہچان لو۔ اور میں عرض کروں کہ اب امت مسلمہ کا یہ تو ہمیں بہت عرصے سے پتہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک کافی بڑا طبقہ ہے جو حضرت ابو طالب کے سلسلے میں ایک بڑا تنگ نظریہ رکھتا ہے کہ وہ دولت ایمان سے محروم تھے، بلکہ پیغمبر کے والدین کے لیے بھی ان کی کتابوں میں ملتا ہے ووالدہ رسول اللہ ماتا علی الکفر، رسول کے ماں باپ بھی کفر ہی کے اوپر فوت ہوئے تھے۔ چنانچہ ملتا ہے کہ معراج کی رات جب دیکھا کہ ماں باپ جہنم میں ہیں، یا اللہ یہ میرے ماں باپ جہنم میں ہیں۔ اب آپ پڑھ کے اور سن کے حیران ہوں گے، ارشاد ہوتا ہے اے حبیب انہیں تیرا کلمہ نصیب نہیں ہوا تھا، اب چاہے تو امت بخشوا لے چاہے تو ماں باپ بخشوا لے۔ اب آدمی سوچنے بیٹھ جائے پیغمبر کیا فیصلہ کریں گے کہ یا اللہ یہ میری
میری امت کتنی خوبصورت امت ہے، کتنی وسیع امت ہے اور کتنی بے مثال امت ہے، اس کو بخش دے اور میرے والدین جو ہیں یہ رہنے دے اور معاف رکھنا۔ اللہ کے پاس رحمت اتنی تھوڑی ہے، رحمت اتنی تھوڑی ہے، ماں باپ کو دیتا ہے تو امت کے لیے نہیں بچتی، امت کو دیتا ہے تو ماں باپ کے لیے نہیں بچتی۔ یہ توحید کے معاملے میں تمہارا عقیدہ ہوگا۔ اور رہا یہ اللہ کے قرآن میں تو اب یہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، ملا کا تو کام ہی ابھی وہ پیش کر رہے تھے جو بل کی صورت میں وہ یزید اور یزیدیت کو لانا چاہتے ہیں۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں یہ قوم بھولی ہے، یہ قوم سوئی ہوئی ہے، یہ قوم تمہاری چالوں کو نہیں سمجھتی، جو تمہاری صفین اور جمل کی چالوں کو سمجھتی ہے وہ آج کی تمہاری چالوں کو نہیں سمجھتی، بلکہ قرآن نے جو ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین، جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اپنے دین پہ عمل کیجئے، بازو میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے سائیڈ بائی سائیڈ رہتے ہیں، امن امان سے رہیے۔ آپ ابو سفیان کو مانتے رہیے، ہمیں ابو طالب کو ماننے دیجئے، اور دعا یہ کرتے ہیں دونوں بھائی بیٹھ کے مل کے، پروردگار جب ہمارا انتقال ہو، ہمارا انجام اور ہمارا حشر و نشر ابو طالب کے ساتھ ہو، آپ بھی آمین کہیں، ہم بھی آمین کہتے ہیں، توجہ رہے، اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں جب تم دنیا سے اڑ جاؤ تمہارا حشر و نشر ابو سفیان کے ساتھ ہو، آپ بھی آمین کہیے۔ میری اتنی عمر ہو گئی، یقین جانیے میں نہیں سمجھتا تھا کہ آل محمد کے دشمن بھی کچھ ہوں گے۔ اب آپ کی ہر آدمی کی جیب میں ہے یہ چھوٹا سا شیشہ، اسے نکال کے دیکھیے، آج بھی یزیدی موجود ہیں اور یزیدیت زندہ باد کہنے والے موجود ہیں۔ عباس علمدار کا پرچم اتار دیتے ہیں اور یزید معاویہ زندہ باد کا پرچم لگانے جاتے ہیں، یہ دوسری بات ہے 11,000 کا ووٹ لگ عمران سے بہتر کوئی سلطان دکھا دو جس کا ہو رسالت پہ احسان دکھا دو۔ ہم نے سجا رکھا ہے قصر ابو طالب، ارے تم بھی کوئی قصر ابو سفیان دکھا دو۔ توجہ رہے آپ حضرات کی، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے میں انشاءاللہ مسائب بھی عرض کروں گا آپ حضرات کی خدمت میں، مگر ایک واقعہ آپ کے سامنے پڑھنا مطلوب ہے۔ یزید کے دربار میں جب قیدیوں کا قافلہ پیش ہوا تھا، ایک قیدی ہے ان میں جس کی عمر کل 11 سال ہے، یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا فرزند ہے اور جناب قاسم سے یہ چھوٹا ہے، اور آپ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ منہ پہ ہونٹ پہ پڑائے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں ہلکے ہیں، سفر کی تھکان اور پھر اتنے مشکل دشوار گزار سفر سے آنا اور اس سے پہلے اتنے شہداء کی لاشوں کے قریب سے گزرنا، یہ ساری چیزیں اس بچے کے دل و دماغ میں موجود ہیں۔ اس یزید بدبخت تخت پہ بیٹھا ہے اور اس ملعون کے 15 بیٹے تھے، بھائی اس کے دل میں خیال آیا کہ صاحبزادے تم میرے بیٹے کے ساتھ کشتی کرو گے، تم میرے بیٹے کے ساتھ کشتی کرو گے، جب عبداللہ سے کہا تم کشتی کرو گے، عبداللہ کہتے ہیں کشتی کرنے سے کیا ہوگا، کشتی کرنے سے کیا ہوگا، جب کہا کشتی کرنے سے کیا ہوگا تو کہنے لگا تو پھر کیا ہو، آپ ہونا یہ چاہیے ایک تلوار اس کے ہاتھ میں دے دے، ایک تلوار مجھے دے دے اور ہمیں جنگ کرنے دے۔ علی تو کہا پھر کیا ہوگا، کہا ہوگا یہ اگر میں قتل ہو گیا تو میں پیغمبر کی گود میں پہنچوں گا، تیرا بیٹا قتل ہو گیا ابو سفیان کی گود میں پہنچوں گا۔ سلوات پڑھ لیں بلند آواز سے کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی، اور یہی لوگ قرآن کے متعلق بھی لوگوں نے بھی یہی کہا، اساطیر الاولین، ہم نے قرآن پڑھا ہے، پہلے لوگوں کے قصے ہیں، آدم کی کہانی کئی مرتبہ، نوح اور کشتی نوح کا ذکر کئی مرتبہ، اور موسیٰ اس کا تو اتنا ذکر کہ قرآن کی بجائے اگر قرآن کا نام ہی موسیٰ نامہ رکھ دیا جائے، اتنا ذکر موسیٰ کا، یہ اساطیر الاولین ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم چونکہ اہل بیت کے ساتھ اسی لیول پہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، آپ ہمارے ہاں آئیے، یہاں آپ کو خیبر سننا ملے گا، خندق سننا ملے گا، احد کی جنگ سننا ملے گی، توجہ غدیر ملے گا، اور آپ کہیے یہ پرانی باتیں ہیں،
یہ پرانی باتیں ہیں۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، آپ کسی مسجد میں جائیے، کسی واعظ میں جائیے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہیں آپ جنگ خیبر نہ سنیں گے۔ توجہ ہے نا؟ اچھا جنگ جمل تو اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہاں چونکہ اماں جی کی انوالومنٹ ہے، اور صفین اس لیے نہیں پڑھتے کہ ماموں جان وہاں ہیں، مگر خیبر میں توجہ رہے، خیبر میں تو کوئی حرج نہیں، وہی پڑھ لیجئے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ چلیے اگر پڑھنے کی توفیق نہیں، پڑھتے ہم ہیں، سن تو لیجئے۔ سلوات پڑھ لیں اللہ سے محمد آج بھی آل محمد کے دشمن موجود ہیں، اور حکم پروردگار یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی آل سے محبت کرو۔ بڑی توجہ، آل پیغمبر سے محبت۔ اب میرے سامنے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، محبت یہ سارے، جب تک ہمیں یہ شیشہ نہیں آیا تھا، یہ چھوٹی ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی، تو یزیدی پہچانے نہ جاتے تھے، اب سب پہچانے جاتے ہیں۔ جو کہہ رہا ہوتا ہے سارے کہو یزید رحمت اللہ، توجہ ہے بھائی، یزید رحمت اللہ ہوگا تو لعنت اللہ کون رہے گا؟ توجہ ہے نا آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ اب آپ انہیں پہچان سکتے ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کوئی سید کہے نا سیدنا امیر معاویہ، مجھے اس کی سیادت ہی پہ شک ہونے لگتا ہے، مجھے اس کی سیادت ہی پہ شک ہونے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، پاک پیغمبر نے حکم دیا میرے اہل بیت سے محبت کرو، لوگ کہتے رہے ہم محبت کرتے ہیں، مگر میں عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں، محبت کے معنی یہ ہیں کہ آل محمد کی محبت کا مطلب یہ ہے آل محمد کی محبت کو اجر رسالت سمجھا جائے، ایک گر، دوسرا آل محمد کی امامت کو ضروریات دین سے سمجھا جائے، دوسرا، تیسرا آل محمد کے دشمنوں سے دوری اختیار کی جائے۔ جو بندہ آل محمد کی محبت کو اجر رسالت نہیں جانتا، امامت کو جزء اسلام نہیں مانتا، آل محمد کے دشمنوں سے بیزاری نہیں کرتا، یا وہ آل محمد کو مانتا نہیں یا ماننا جانتا ہی نہیں، یا مانتا ہی نہیں یا ماننا جانتا ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، وہ بندہ موسیٰ کا محب نہیں ہو سکتا جو موسیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے اور فرعون کے ساتھ بھی تعلق توجہ ہے۔ حکماء نے بتایا کوئی آدمی کسی کی محبت میں دیکھنا ہو تو اس کے دشمنوں کے ساتھ دیکھ لیجئے، وہ بندہ فرعون کے ساتھ بھی تعلق رکھے، موسیٰ کا محب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے میں ملت ابراہیم کی ہوں مگر نمرود کا بھی دم بھرے، وہ ابراہیم کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اور ابراہیم کو اور ابراہیم کے اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ خود ہی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر کوئی کہے میں پیغمبر سے بہت محبت کرتا ہوں مگر ابو لہب و ابو جہل سے بھی معاملات رکھتا ہوں، وہ پیغمبر سے محبت نہیں کرتا۔ بھائی اسی طرح کچھ نام میں نے گن دیے، کچھ خود ہی سمجھ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ ہم جب آل محمد سے محبت کرتے ہیں تو کیسا محبت کرتے ہیں؟ بڑی توجہ، ادھر بچہ پیدا ہوا، میں کتاب زندگی سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر اس کے کان میں کہتے ہیں توحید و رسالت کی گواہی کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ، توجہ ہے، اس کے کان میں علی ولی اللہ پکارتے ہیں، دوستوں کو احباب کو اطلاع دیتے ہیں اللہ نے ہمیں فرزند نرینہ سے نوازا، اس کی پیدائش میں کی خوشی میں منتیں، نیازیں، حاضریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں دوستو ایسا ہے یا نہیں؟ میرے ساتھ ساتھ تھوڑا بولتے بھی آئیے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ پھر نام اس کا آل محمد کے ناموں پہ رکھتے ہیں۔ توجہ، میں نے ایک نام سنا، سید علی معاویہ شاہ، توجہ ہے نا آپ، یہ سید ہوں گے یا معاویہ ہی ہوں گے؟ محمد و آل محمد کو بلند کیسا سید ہے جس کے دادا کو 1000 سال تک 70,000 ممبروں پر سے گالیاں دی جاتی رہی اسی کے حکم سے، وہ اسے بھی سید ہی نہ کہے۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔
ہم جب اہل محمد کو مانتے ہیں، آل محمد کو تو اس طرح مانتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں توحید و رسالت کے بعد کہتے ہیں علی ولی اللہ، نام اس کا آل محمد کے ناموں پہ رکھتے ہیں، اس کا نام آل محمد کے ناموں پہ رکھتے ہیں، اور جب تھوڑا بڑا ہو جائے اور تھوڑا بڑا ہو جائے کچھ بولنے کے قابل ہو جائے تو اسے علی علی سکھاتے ہیں۔ میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سارے حافظے پہ زور ڈال کے کہیے، آپ کو یاد ہے کب آپ نے پہلی مرتبہ یا علی کہا تھا؟ مجھے رب کعبہ کی قسم کوئی بھی اس کا جواب نہ دے پائے گا، اس لیے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں اس نے پہلی مرتبہ یا علی کب کہا تھا۔ تو پھر دعائیں دیجئے ان ماؤں کو جو دودھ بھی پلاتی تھی اور علی علی بھی سکھاتی تھی۔ خالقی کی عمر میں یا علی کہا، علی کا نعرہ سیکھا، جب تھوڑا بڑا ہو گیا اسے پنجتن پاک کے نام پڑھائے، یہی ہے نا، پنجتن پاک کے نام پڑھائے، اور جب تھوڑا اور بڑا ہو گیا 12 اماموں کے نام پڑھائے، جب تھوڑا اور بڑا ہو گیا 14 معصوموں کے نام پڑھائے، جب تھوڑا اور بڑا ہو گیا کہا بیٹے نماز پڑھ مگر طریقہ اہل بیت کا، توجہ، نماز پڑھ مگر طریقہ اہل بیت کا، روزہ رکھ مگر گولا سن کے نہیں چھوڑنا، طریقہ اہل بیت کا، حج پہ جا، حج ہے بارات نہیں ہے، پورے مناسک ادا کر کے پلٹنا۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، اس لیے کہ وہ جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں نا، بقول علامہ سید محمد دہلوی، جب انہیں کعبہ اور مولود کعبہ کا تعارف نہیں ہوتا، وہ طواف کیا، وہ تو آوارہ گردی سی ہے۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے جو ہے نا آپ حضرات کی، حج پہ جاؤ مگر حج کے مناسب پورے بجا لا کے واپس آنا، جتنی تعلیمات ہوتی ہیں اسے دیتے ہیں۔ جب اس کا نکاح پڑھتے ہیں، توجہ، تو اس کے نکاح میں سارے سیغے پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اللہم الف بینہما کما الفت فی علی و زہرا، پروردگار علی و بطول کا صدقہ اس جوڑی کو خیر و برکت سے نواز، علی و زہرا کا صدقہ اس جوڑی کو خیر و برکت سے نواز۔ جب اس بیمار ہو جائے تو منتیں آل محمد کی مانتے ہیں، حاضری حضرت عباس علمدار کی مانتے ہیں، بیمار رہ کے فوت ہو جائے موت حق ہے اور ہر نفس کے لیے یہ لکھی جا چکی ہے، اس کی موت جب ہو جائے تو اس کے کفن کے اوپر آل محمد کے نام لکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ساری قبر اس کی بند کر دیتے ہیں مگر تھوڑا سا حصہ کھلا چھوڑ کے اس کے کندھے پکڑ کے ہلا کے کہتے ہیں اسما افہم اسما افہم اسما افہم اذا جاءک ملکان مقربان رسولین من عند اللہ تبارک و تعالی وسألوک عن ربک، جب دو فرشتے آ جائیں اللہ کی طرف سے، آ کے تجھ سے پوچھے تیرا رب کون ہے، ڈرنا گھبرانا نہیں بلکہ کہنا اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، محمد میرے نبی ہیں، علی میرے امام ہیں، حسن میرے امام ہیں، حسین میرے امام ہیں، علی ابن الحسین میرے امام ہیں۔ ہم جب پیدا ہوتا ہے کان میں علی علی، نماز میں علی علی، روزے میں علی علی، حج میں علی علی، جنازے پہ علی علی، نکاح پہ علی علی، قبر بند کر کے قبر کے حوالے کرتے ہیں تو بھی کہتے ہیں علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، اور علی کہتے ہیں علی علی ہے، علی علی ہے۔ اور یاد رکھو ایک لفظ جو ہے اس کی ہمیشہ حفاظت کرنا، یہ ہمیں اللہ نے عطا کیا۔ قرآن نے ہمیں شیعہ کہا، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، پیغمبر نے ہمیں شیعہ کہا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تو اور تیرے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں، تو اور تیرے شیعہ انت و شیعتک۔ اور آپ کے امام نے بھی یہ فرمایا تھا میرے شیعوں کو میرا صلوات پڑھنے ہیں، جو ہے نا آپ حضرات کی، باقی جتنے مذہب ہیں آپ ڈھونڈتے رہیے، نہ کسی کا نام ملے گا آپ کو، نہ کسی کے لیے کوئی پیغام ملے گا آپ کو، بس یہ ہے کہ کوئی کشتی کا ٹوٹا ہوا ہے ایک پھٹا ہے جس پہ کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے۔ ان کے پاس نہ تو اسلام ہی اپنی صحیح معنوں میں موجود ہے، نہ قرآن ہی، کبھی کہتے ہیں جی ہم نے قرآن لے لیا۔ شیعوں نے ایک بندے کی مجھے بات بڑی پسند آئی، صلوات پڑھیں ابھی ہیں ایسے لوگ بحمد اللہ، ساری دنیا بھی خالی نہیں ہوئی،
وہ جو ہمارا آج تک ان کے متعلق حسن ظن رہا ہے، اس حسن ظن کی بقا کے لیے شاید کچھ باقی ہیں۔ میں نے ایک بزرگ کو اس شیشے میں دیکھا، وہ کہہ رہا تھا جب ہم حسین کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہو تم شیعہ ہو گئے، جب ہم آل محمد کے فضائل پڑھتے ہیں تو کہتے ہو تم شیعہ ہو گئے، جب ہم آل محمد کے مسائب پڑھتے ہیں تو کہتے ہو تم شیعہ ہو گئے۔ اور سنو، حسین شیعوں کو دے دو، اہل بیت شیعوں کو دے دو، آل محمد شیعوں کو دے دو، یہ سب کچھ شیعوں کو دے کے پھر دیکھنا تمہارے پاس بچا کیا ہے، تمہارے پاس بچا کیا ہے۔ اصلی جملہ اس کا جو عرض کروں وہ کہتا ہے آل محمد کے ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ سنی ہونا ضروری ہے، نہ اہل حدیث ہونا ضروری ہے، نہ وہابی دیوبندی ہونا ضروری ہے۔ آل محمد کو ماننے کے لیے بندے کا پتر ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ بالکل اختصار، یہ ایام جو گزر رہے ہیں بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔ مسلمان نے آل محمد کا جو اسلام کو بچانے کے لیے خرچ آیا وہ دیکھا ہی نہیں، بڑی توجہ رہے۔ یہ ایام جو ایام عذاب گزر رہے ہیں، ان میں مجھے بہت ساری جگہوں کے اوپر پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ ایام یا تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی یاد میں منائے جا رہے ہیں، کہیں حضرت امام زین العابدین کی یا عنوان سے منائے جا رہے ہیں، اور اب یہ ایام چیلم کے قریب ہیں۔ میرے ارباب بزم، اللہ سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھیں آپ۔ جو قافلہ مدینہ منورہ سے 28 رجب 60 ہجری کو چلا تھا، میں نے دیکھا وہ قافلہ جب اپنے گھر سے روانہ ہوا تو عزیزان گرامی لوگ پلٹ پلٹ کے اپنے گھر کی دیواروں کو بھی دیکھتے تھے اور زار و قطار رو بھی رہے تھے۔ عزیزان گرامی وطن چھوڑنا آسان کام نہیں۔ اگر کسی پرندے کا بھی آشیانہ جل جائے، جلی ہوئی شاخ کے اوپر 3 دن آ کے بیٹھتا ہے اور رو کے کہتا ہوگا کبھی میرا گھر آباد ہوا تھا۔ عزیزان گرامی قافلہ چلا ہے مدینے سے، مڑ مڑ کے قافلہ دیکھتا رہا، جب تک مدینے کے در و دیوار دکھائی دیتے رہے نا تو قافلہ روتا رہا۔ میر حدیث کہتے ہیں کہ کنعان محمد کے حسینوں کا سفر ہے، ایک دن کا نہیں کوچ مہینوں کا سفر ہے۔ جب مدینے کے در و دیوار دکھنے نظر آنے بند ہو گئے، اب قافلہ آگے روانہ ہوا۔ اب جگر تھام لیجئے، میں بڑی جلدی آپ کو مقصد تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اب ایام آ رہے ہیں چیلم کے، جب یہی قافلہ لٹ کے واپس آیا، میں نے آرام سے پڑھ دیا، لٹ کے واپس آیا۔ عزیزو، جب قافلہ گیا تھا علی کے 9 بیٹے تھے، جب پلٹا علی کے 9 بیٹے شہید ہو چکے تھے۔ زینب جب واپس پلٹی 9 بھائی شہید ہو چکے تھے، بھتیجے شہید ہو چکے تھے، اپنی نسل قربان ہو چکی تھی۔ بشیر بن جزلم بہاری تھا، وہ آگے آگے چل رہا تھا۔ جب مدینے کے در و دیوار دکھائی دیے نا، خدا گواہ ہے میرا اپنا کلیجہ شک ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ پڑھتے ہوئے۔ جناب ام کلثوم نے اپنا ہاتھ بلند کر کے، اس وقت ہاتھ رسیوں میں نہیں تھے، ہاتھ بلند کر کے مدینے کی طرف اشارہ کر کے کہا، مدینہ تا جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، میں اس کو مزید بلند کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے نانا کے مدینہ، ہم آپ یہاں رہنے کے قابل نہیں رہے۔ نانا کے مدینہ جب گئے تھے، بچوں میں گودوں میں بچے تھے، سروں کے مردوں کے سائے تھے۔ اب کیا بتاؤں، بچے شہید ہو گئے، مرد مارے گئے، ہم اسیر اور قیدی ہوئے، ہم سال برابر شام کی قید نبھا کے آئے ہیں، مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں ہوا۔ امام زین العابدین نے دیکھا کہ جناب ام کلثوم کے اس بین سے ساری بیویاں رو رہی ہیں اور بے قرار ہو کے رو رہی ہیں۔ امام زین العابدین نے اشارہ کیا، بڑا حوصلہ ہے میرے امام کا، یہ سید الساجدین کی ہمت ہے، اپنے باپ سمیت 9 چچا شہید ہو گئے اور لاش سامنے دیکھ کے واپس آ گیا۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، کہتا ہے یہ قافلہ اگر اسی طرح چلا گیا تو جو ہمارے رشتہ دار مدینے میں رہ گئے ہیں وہ انہیں دیکھ کے مر جائیں گے۔ اے بشیر، تیرا باپ تو شاعر تھا، تو بھی کچھ کہہ لیتا ہے۔ کہتا ہے مولا آپ کی
اجازت سے کچھ کہہ لیتا ہوں. امام فرماتے ہیں جاؤ مدینے, جا ہم یہاں قیام کرتے ہیں مدینے سے باہر, تم جاؤ شہر میں باب بنی ہاشم پہ کھڑے ہو کے کہنا, جا کے ہمارے اجڑ کے آنے کی اطلاع دینا. اب جگر پہ ہاتھ رکھ لیجئے, وہ ام کلثوم کا مرثیہ تھا, یہ بشیر کا مرثیہ ہے. باب بنی ہاشم پہ کھڑے ہو کے کہا یا آل یثرب لا مقام لکم بہا, مدینے والوں مدینہ بسنے کے قابل نہیں رہا, مدینہ اس قابل نہیں رہا کہ اس میں بسا جائے. کیا ہوا؟ کہتے ہیں مدینے کے سردار مارے گئے, مدینے کے سردار مارے گئے. عزیزو جب یہ آواز سنی ایک خاتون نے, وہ اٹھی ضعیفہ اپنی اصحابی لی اور دروازے کے پیچھے آ کہتی ہے برادری کرنے والے تو کون ہے, تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام بشیر ہے. اور وہ مدینے کے سردار کون جو مارے گئے؟ کہتے بی بی مدینے کے سردار حسین کے علاوہ کون ہے؟ میں یہی بتانے آیا ہوں, حسین شہید ہو گئے, حسین مارے گئے, حسین شہید ہو گئے. عزیزو جب اس بی بی نے یہ سنا, دروازے کو ہٹا کے سامنے آئی, نقاب پوش تھی خاتون, ہاتھ میں عصا تھی. کہتی ہے بشیر مجھے بتا, حسین جب شہید ہوئے عباس کدھر تھے؟ میں مسائل پڑھ گیا, آپ نے سن لیا, میں آرام سے پڑھ گیا, آپ نے آرام سے سن لیا. جب حسین شہید ہوئے تھے عباس کدھر تھا؟ کہا عباس حسین سے پہلے شہید ہو چکا تھا. عزیزو آپ اس بی بی کے ہاتھ سے لاٹھی گری اور اپنے ہاتھ کمر پہ رکھ کے کہتی ہے اے بشیر جس عباس کی میں بات کر رہی ہوں وہ میرا بیٹا ہے, میں اس کی ماں ہوں, میں یہ کیسے مان لوں بھائی عباس کس طرح شہید ہوا؟ کہتا بی بی ایک ظالم نے تیرے بیٹے کے سر پہ گرز مارا اور وہ گھوڑے پہ صبر نہ سکا, زمین پہ آ گیا. عزیزو بی بی نے جب یہ سنا کہتی ہے میں یہ بالکل نہیں مانتی, میرا بیٹا تلواروں کے وار روکنے والا, نیزوں کو پلٹا دینے والا, تیروں کے دھاڑے بدل دینے والا میرا بیٹا, ارے گرز لگ گیا اس کے سر پہ, وہ دفاع نہ کر سکا. کہتا ہے بی بی کیسے دفاع کرتا, ہاتھ تو قلم ہو گئے تھے, دونوں بازو شہید ہو گئے تھے, وہ کس طرح دفاع کرتا. عزیزو جب یہ کہا اب بی بی کو سب کچھ بھول گیا, منہ پہ پیٹ کے کہتی ہے بشیر اللہ کے لیے مجھے بتا, جب میرا بیٹا اس طرح اونٹ سے اپنے گھوڑے سے گرا ہوگا تو وہ کس سہارے پہ گرا ہوگا؟ ہاں گرنے والا ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, میرا شیر کس طرح گرا ہوگا؟ بشیر کے منہ سے نکل گیا بی بی اے ام البنین عباس بالکل اسی طرح گھوڑے سے گرا جس طرح زینب اونٹ سے گرا, جس طرح زینب اونٹ سے گری تھی. اب بی بی کو سب کچھ بھول گیا, کہتی ہے عباس کے تو بازو کٹے تھے, کیا زینب کے بھی بازو کٹ گئے؟ کہا نہیں بازو نہیں کٹے تھے, شامیہ مستر بازو زینب مات میں حسن